پاکستان کبینہ کارکن صوبہ پنجاب ضیاء نگران وکیل اطال صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے محسوس انداز میں والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کے محلوق بانائے قیوب منزہ عن القیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا حدنی یا حاشمی یا سیدی یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں اور کائنات میں اللہ تعالی نے سب سے بلند رتبہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ کوئی ہوا نہ ہے نہ ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ چراغ چاند سورج کی روشنی میں نہیں پڑتا تھا یعنی آپ کا سایہ زمین پر نظر نہیں آتا
برادر اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتائی، یہ ایسے یکتا ہیں آپ، ایسے یکتا ہیں کہ سایہ بھی اپنی اصل کی مثل ہوتا ہے، اسی کی طرح جیسے یہ بلب کی روشنی میں ہم ہاتھ رکھیں گے تو یہ سایہ بنے گا، ہاتھ کی طرح کا ہی بنے گا، ہاتھ کا سایہ ہاتھ کی طرح کا، جس کا جتنا قد ہوگا اس کے مطابق اس کا سایہ بنے گا، اسی طرح کی جسامت بنے گی سایہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا بے مثل و بے مثال بنایا، ایسا یکتا بنایا، ایسا یکتا بنایا کہ آپ کا سایہ بھی نہیں بنایا، آپ بے سایہ پیدا ہوئے، بالکل آپ کا سایہ نہیں زمین پر پڑتا تھا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی ہے، ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی جماہی نہیں آئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناب مریدہ ختنہ شدہ قدرتی سرما آنکھوں میں لگا ہوا، خوشبو میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہی تھی جس کے وقت خانہ کعبہ حضرت آمنہ کے مکان کی طرف جھک گیا، بت جہاں کہیں تھے اوندے منہ زمین پر گر پڑے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، وادی سماوا اچانک سرسبز و شاداب ہو گئی۔ ایران میں ایک آتش کدہ تھا، 1000 سال سے اس کی آگ روشن تھی، لوگ اس آگ کی پوجا کرتے تھے، 1000 سال سے روشن شدہ وہ آگ جو تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت وہ آگ بجھ گئی۔ کسرا کے محل پر یہ کافر بادشاہوں کے محلات ایسے ایسے ہوتے تھے، کسرا کے محل 14 کنگرے تھے، اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کر بکھر گئے، اس کے محل پر زلزلہ طاری ہو گیا، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایسا نور دیکھا جس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات کی دیواریں نظر آنے لگے۔ مکہ المکرمہ میں بیٹھی بیٹھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کو دیکھ رہی ہے۔ اب غور تو کریں کہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ولادت کے وقت اپنی والدہ کو اپنے نور سے مکے میں بیٹھے ملک شام دکھا دے، وہ نبی اپنی نظر کے نور سے خود مدینے میں رہتے اپنے غلام کو نہ دیکھتے ہوں گے؟ جن کے نور کا یہ عالم ہے کہ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں اس کی چمک پڑے، تو اس نور کی روشنی میں بی بی آمنہ مکے میں بیٹھے ملک شام کو دیکھ لے، اس کے محلات کی دیواروں کو دیکھ لے، اونٹوں کی کتاروں کو دیکھ لے، مکہ اور ملک شام کا فاصلہ تو دیکھ لے، کتنے پہاڑ بیچ میں، کتنے مکانات بیچ میں، کتنے درخت بیچ میں، کتنی وادیاں، کتنے میدان، کتنے پانی، کتنے دریا، کتنا کچھ بیچ میں آتا ہوگا، لیکن یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی چمک تھی جس نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر کو بھی اتنی وسعت دے دی۔ تو اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، اور یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ عام انسان ہم آگے دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسے ہی آپ اسی وقت پیچھے بھی دیکھتے ہوتے تھے، یعنی آگے پیچھے یکساں آپ دیکھتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نماز آپ نے مکمل کی، صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ تمہارے رکوع اور خشوع، تمہارے رکوع اور خشوع جو ہیں مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، بے شک میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رکوع کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے خشوع کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، رکوع ایک ظاہری عمل ہے اور خشوع ایک پوشیدہ عمل ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھ پر تمہارا رکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں ہے، اس بات کی نشاندہی ہے سرکار ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو عمل ظاہر نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ کی نظر میں ہے، اور جو عمل پوشیدہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی نظر ہے۔ کیونکہ سید اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ جو مولا تجھ پہ عیان ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، پھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث پاک جس میں امام بخاری نے صحیح بخاری شریف اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ مفہوم روایت کا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ آرام کے لیے لیٹ گئے، سو گئے، سونے کے بعد اٹھے، بیدار ہوئے، بغیر وضو کیے نماز پڑھنے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سو گئے اور اٹھ کر بغیر وضو کیے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو دل پر لکھ لیجئے، زندگی میں کبھی بھی شیطان ہمسری، برابری، مثلیت وغیرہ کے وسوسے میں مبتلا نہیں کر سکے گا۔ شیطان کبھی بھی آپ کے دل میں یہ وسوسہ نہیں لا سکے گا کہ دیکھو جی ہمارے بھی دو ہاتھ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو پاؤں، ان کے بھی دو پاؤں، ہم بھی بولتے وہ بھی بولتے، ہم نے بھی نکاح کی وہ بھی نکاح کرتے تھے، ہم بھی کاروبار کرتے انہوں نے بھی تجارت کی، ہم بھی جناب جو ہے وہ دو آنکھیں رکھتے ہیں ان کی بھی دو آنکھیں تھی، یہ ہماری اسی طرح ہماری مثال ہے۔ وہ شیطان وسوسے دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو روایت نقل کی ہے اگر یہ آپ سے ذہن نشین ہو جائے تو اس میں شیطان کے تمام وسوسوں کی کاٹ ہو جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آقا آپ سو گئے اور اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی، تو ارشاد فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، تنام عینی ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ ایسی نیند، اس نیند کا جس کا حدیث پاک میں ذکر ہے وہ نیند ہمارا وضو توڑ دیتی ہے۔ کوئی ایسا بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا محدث یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گہری نیند لیٹ کر سو جاؤں اور پھر اٹھ کر بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتا نہیں۔ جس نے بغیر وضو کے نماز کو حلال سمجھا وہ تو عند الفقہاء کافر ہو جائے گا۔ قصداً جس نے بغیر وضو کے نماز کو جائز سمجھا، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور اس حدیث پاک نے ہمارے تمام تر وہ معاملات کو جب درست کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی سرکار کی مثل ہے۔ ان کو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام سے فرمایا تھا، جب صحابہ اکرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے دیکھا، صوم وصال کے موقع پر مسلسل روزے،
یہ روزہ وہ روزہ ہوتا ہے جس میں نہ سحری ہوتی ہے نہ افطاری ہوتی ہے، مسلسل روزے رکھتے جائے۔ غلاموں نے دیکھا اطاعت گزاری، فرما برداری، صحابہ اکرام کی زندگیاں اس کا نمونہ تھا۔ دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، غلاموں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اطاعت دیکھو کیسی ہے۔ اور ایک طرف ہمیں حکم دیا جائے کہ یہ کام کرنا ہے، اس میں ہم سوچتے رہتے ہیں کروں کہ نہ کروں، دنیا کا نفع سوچیں گے، دنیا کا فائدہ سوچیں گے، طبیعت کی آسانی سوچیں گے، نفس کی لذت سوچیں گے۔ لیکن صحابہ اکرام یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہوگا کیا، بنے گا کیا، بس محبوب یہ کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنا ہے۔ سو میں مثال رکھنا شروع کر دیا۔ ہوا کیا؟ اب چند دن انسان کھائے پیے نہ، کیا ہوتا ہے؟ ویکنس بڑھنا شروع ہوئی، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی نہ پیے بندہ، کئی دن پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا۔ صحابہ اکرام کے جسم کمزور ہو گئے، نماز میں رنگ بدل گئے، گر جاتے تھے، نماز جماعت میں حاضری میں مشکلات آنے لگ گئے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا کہ آقا آپ سامنے مثال رکھ رہے ہیں نا، مسلسل روزے، غلام بھی روزے رکھنا شروع کر دیے، غلاموں نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیا، مسلسل روزے جس میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ روایت میں نقل کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہے؟ ایوکم مثلی، کیا تم میں میری مثل کوئی ہے؟ صدیق اکبر نے تو دعویٰ نہ کیا، فاروق اعظم نے تو دعویٰ نہ کیا، عثمان ذو النورین نے تو دعویٰ نہ کیا، مولا کائنات مولا مشکل کشا نے تو دعویٰ مثلیت کا نہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت خبیب، حضرت خباب، حضرت بلال، صحابہ اکرام میں تو کسی نہ کہا کہ سرکار ہم آپ کی مثل ہے، نہیں۔ جب غلاموں سے فرمایا ایوکم مثلی، کیا تم میں میری مثل کوئی ہے؟ سر ادب کے ساتھ صحابہ نے جھکا دیے، کسی نے نہ کہا کہ ہم آپ کی مثل ہیں یا آپ ہماری طرح ہیں۔ ہاں، یہ قرآن کو سمجھنے والے، یہ احادیث کو سمجھنے والے، یہ دین کو سمجھنے والے، ان سے فرمایا جا رہا ایوکم مثلی، کیا تم میں میری مثل کوئی ہے؟ صحابہ نے تو دعویٰ نہ کیا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، امام بخاری نے یہ الفاظ بھی لکھے ہیں، فرمایا تم میری طرح نہیں ہو یا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ خاص مقام ہے۔ تو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی روایتیں ہیں کہ جہاں شیطان ہمیں وسوسہ دیتا ہے بعض اوقات، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے تو ہم بھی کھاتے پیتے ہماری طرح ہی ہوئے؟ نہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانے پینے کی جہاں روایتیں ہیں تو نہ کھانے پینے کی روایتیں بھی ہیں۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ نہ کھانا پینا یہ حقیقت مصطفیٰ ہے اور کھانا پینا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، تاکہ غلاموں کو کھانے پینے کا طریقہ یہ غلاموں کو سکھانے کے لیے چل رہے ہیں، یہ غلاموں کو سکھانے کے لیے جو ہے یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ غلاموں کو سکھانے کے لیے معاشرتی زندگی بسر کر رہے تاکہ میرے غلاموں کو زندگی گزارنے کے طریقے آئے۔ ورنہ نہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے پینے کے محتاج، نہ چلنے کے محتاج، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے دنیاوی مادی چیزوں کے محتاج رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جامع معجزات بنایا ہے، جامع معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وقت کی ضرورت اور حالات کے تحت مختلف معجزات عطا فرمائے۔
جیسا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ناموں کا علم سکھایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم علیہ السلام کو ناموں کا علم سکھایا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کا معجزہ عطا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. ان کے لیے آگ میں پھول کھلا دیے، آگ کو گلزار بنا دیا. ان کا معجزہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ تھا. ان کی قوم نے معجزہ مانگا اور معجزہ بھی کیا تھا کہ اونٹنی اس پہاڑ میں سے نکلے اور فوراً وہ ایک بچے کو جنم دے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے لیے معجزے کا ظہور کیا کہ ان کا یہ معجزہ تھا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی اور نکلتے اس نے بچے کو جنم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا عصا کا معجزہ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو آٹے کی طرح نرم کر دیا، موم کر دیا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اندھوں کو کھیارا کرنے کا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے کا اور مریضوں کو تندرست کرنے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کر دیا. اب غور کریں قرآن پاک کی ان آیات پر جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے معجزات کا ذکر کیا کہ کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے. لیکن جب باری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، ایک معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمائے لوگوں قد جاءکم برہان، بے شک تمہاری طرف رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان یعنی روشن دلیل یعنی سراپا معجزہ آ گئے. یعنی اللہ نے تمام نبیوں میں جن کو معجزے دیے ان کے بارے میں کہا فلاں کو یہ معجزہ دیا، فلاں کو یہ معجزہ دیا، فلاں کو یہ معجزہ دیا. لیکن جب مصطفیٰ کو بھیجا تو یہ نہیں کہ یہ معجزہ دیا، یہ معجزہ دیا نہیں، فرمایا محبوب کو سلام کا معجزہ بنا کے بھیج دیا. اور نبی معجزے لے کر آئے پر معجزہ بن کے آیا ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ. کے بال معجزہ، ان کی پیشانی معجزہ، کی آنکھیں معجزہ، بینی اطہر معجزہ، لعاب پہن معجزہ، ان کے قدم معجزہ، دندان مبارک معجزہ، لعاب زبان اطہر معجزہ، لمحہ مبارکہ معجزہ، آپ کی انگلیاں معجزہ، ہاتھ معجزہ، ناخن معجزہ، آپ کے سینہ معجزہ، آپ کے پسینہ معجزہ، آپ کے قدموں کی برکت سے آپ کا مدینہ معجزہ. جذب القلوب الى دیار المحبوب میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور دیگر محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ کوئی کوڑ کا مریض مدینے میں جائے، مدینے کی خاک چہرے پر مل لے، اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا. ہے کسی مٹی میں ایسا کمال؟ ہے کسی جو ہے وہ دنیا کے خطے میں ایسا کمال کہ جس کی مٹی کوڑ کے مریض کو شفا دے دے؟ ہے کسی میں اتنا جو ہے وہ بلندی کمال؟ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں بٹھائیں، آپ کی محبت دل میں بٹھائیں. اس ضمن میں آپ کو ایک بڑا پیارا ایک حکایت سنا. کہتے ہیں کہ چند دوست سفر پہ جا رہے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے ان دنوں میں. سفر پہ جا رہے تھے، آپس میں ایک ہی بستی کے رہنے والے تھے. یہ چلتے چلتے باتیں ہونے لگی. ان میں ایک ہندو تھا، ایک سکھ، ایک عیسائی، ایک یہودی اور ایک مسلمان. یہ 5 تھے. اپنی بستی سے چلے سفر پہ، راستے میں باتیں ہونے لگ گئے. سارے اپنے اپنے مذہب کے بارے میں باتیں کرنے لگے. ہندو کہنے لگا سارے مذہبوں میں ہمارا مذہب اچھا ہے. باقیوں سے کہنے لگا تم ایسا کرو ہمارے مذہب میں آ جاؤ، یہ اس میں فائدے ہیں، یہ اس میں مزے ہیں، یہ اس کے فوائد ہیں.
یہ ہمارے مذہب کی فضیلت ہے کہ ہمارے جو مذہب کا پیشوا تھا اس نے 40 من کی کمان کو یوں توڑ دیا، لوگ دیکھتے رہ گئے۔ سکھ کہنے لگا نہیں، ہمارے مذہب میں ہمارا مذہب سب سے زیادہ کمال والا ہے۔ ہمارے مذہب کا جو پیشوا تھا یہ اپنے وہ مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے سفر کرتا ہی رہا، چلتا ہی رہا یہاں تک کہ کبھی ننکانہ تو کبھی حسن ابدال تو کبھی لاہور تو کبھی پنجاب صاحب تو کبھی شکر گڑھ تو کبھی ہندوستان کے کسی شہر سے تو پھرتا ہی رہا۔ اتنا کوئی نہیں پھرا ہوگا جتنا ہمارے مذہب کا پیشوا پھرا ہے کسی میں ایسا کمال؟ یہودی کہنے لگا نہیں، ہمارا مذہب جو ہے نا یہ سارے مذہبوں سے اچھا ہے کہ ہمارے پیشوا موسیٰ علیہ السلام یہ ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا اور اس عصا سے یعنی اس لاٹھی سے پتھر پر ضرب لگاتے تھے تو پتھر میں سے انہوں نے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ہے ایسا کسی میں کمال؟ یہ بغل پہ سے ہاتھ نکال دیتے تو روشن ہوتا تھا، ہاتھ چمکتا تھا۔ ایسا کسی کے مذہب کے پیشوا میں کمال ہے؟ عیسائی کہنے لگا نہیں، ہمارا مذہب جو ہے نا یہ سارے مذہبوں سے یہ مذہب اچھا ہے، تم لوگ ایسا کرو ہمارے مذہب میں کہ ہمارے پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، عیسائی کہنے لگا کہ وہ اندھوں کو گھیارا کر دیتے تھے، نبینا آتا اس کو دم کرتے، پھونک مارتے یا مٹی کے وہ گولے بنا کر اس کی آنکھ میں رکھتے تو اس کو آنکھیں دے دیتے تھے، بینائی دے دیتے تھے، اندھوں کو گھیارا کر دیتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے تھے۔ ہے کسی میں ایسا کمال؟ مسلمان کہنے لگا بات یہ ہے کہ مذہب تو سب سے زیادہ اچھا ہمارا ہی ہے، باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کمال یہ میں کسی سے پوچھ کر تمہیں بتاتا ہوں، مجھے تو زیادہ اتنی معلومات نہیں ہے، بس یہ مجھے اتنا پتا کہ ہے مذہب ہمارا ہی اچھا ہے، ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے، ہمارے نبی سب سے بڑے بڑے۔ تو بار جب یہ کہ کوئی بستی آتی ہے تو میں اپنی کسی مولوی صاحب سے میں پوچھواتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، کہتے کہ بستی قریب آئی تو اس نے رابطہ کیا، مولوی صاحب کو کہا کہ بتائیں ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یار بات یہ ہے کہ اصل میں یہ نبی سارے انسان ہی تھے، ہماری طرح بشر ہی تھے، تو بس اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، بس یوں تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر تھے، ہماری طرح انسان تھے۔ اور مسلمان پریشان ہو، کیا ہو؟ وہ سکھ گئے ہمارا پیشوا اچھا، اور یہودی گئے ہمارے مذہب میں آ جاؤ، عیسائی گئے ہمارے مذہب میں آ جاؤ، اور یہ اپنے اپنے جناب اور پیشوا کے بارے میں فضائل بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا کہ ہماری طرح بچے تھے، بھول جاتے تھے، وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، تو مطلب کوئی ہماری طرح ہی تھے، چلے گئے دنیا سے، ٹھیک ہے وہ پیغام لائے تھے، پیغام دے کر چلے گئے، اور وہ مسلمان کی طرح سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ظالم عیسائیوں سے بھی نیچا کرا دیا مجھے، اور یہی پریشانی کا حال ہے، وہ مسلمان نے جو تھا وہ شور مچا دیا، کہنا نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں۔ اب سکھ گئے، یہودی گئے، وہ ہندو گئے، عیسائی گئے کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں تمہارے اس میں نبی میں کوئی کمال ہے تو بتاؤ۔ اتنی دیر میں مجدد پاک کا وہاں سے گزر ہو جاتا ہے، اور دیکھا کیا معاملہ ہے، اس نے
نے کہا سرکار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان دیگر مذہب والوں کو کہتا ہوں ہمارے نبی سب سے زیادہ شان والے ہیں، وہ میں لایا تھا فیصلہ کرانے کے لیے، لیکن یہ صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں بس نبی پاک تو ہماری طرح کے بشر تھے، وہ بھی بھول جاتے تھے، ان کو بھی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ بھی بس دنیا سے چلے گئے، پیغام لائے تھے، پیغام دے کے چلے گئے، وہ اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا کیسی بات کرتے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلند رتبہ عطا کیا ہے۔ آپ نے ہندو کی طرف نظر کی، فرمایا بول کیا کہتا ہے، کہنے لگا ہمارے مذہب کے پیشوا نے 40 من کی کمان کو توڑ دیا۔ آپ فرمانے میں تیری کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 من کی کمان توڑی 3 ماہ تک بستر سے نہیں اٹھا تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر یہ آسمانوں کے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دیا، انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کیا، اور مصطفیٰ کی پیشانی پر پسینہ بھی نہیں آیا، مصطفیٰ کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا، یعنی اتنی بھی مشقت کے ساتھ نہیں ہے، انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو ٹکڑے کر دیا، ہے تیرے بیش میں ایسا کمال، کہنے لگا نہیں پڑھ میرے مصطفیٰ کا کلمہ مسلمان ہو جا۔ سکھ کی طرف نظر کی، میں بول تو کیا کہتا ہے، کہنے لگا ہمارے مذہب کا پیشوا پھرتا ہی رہا، اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے سفر ہی کرتا رہا، کبھی اس شہر کبھی اس شہر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، کہا کتنا پھرا، کہا بہت پھرا، دنیا ساری پھرا، کہا نہیں دنیا تو نہیں پھر سکا، زندگی ختم ہو گئی۔ فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قلیل حصے میں سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ میرے مصطفیٰ رات کے قلیل حصے میں پوری کائنات کی سیر کر کے آ گئے، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، پانی وضو کا چل رہا تھا، یعنی پانی رکا نہیں، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، مصطفیٰ کائنات کی سیر کر کے آ گئے، یعنی کائنات ختم ہو گئی، مصطفیٰ کی رات کا قلیل حصہ ہی گزرا تھا۔ اب ہے تیرے مذہب کے پیشے میں ایسا نہیں، اور پڑھ کلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان ہو جا۔ آپ نے یہودی کی طرف نظر کی، بول تو کیا کہتا ہے، کہنے لگا ہمارے مذہب کے پیشوا موسیٰ علیہ السلام جو عصا مارا پتھر پر پانی کے چشمے جاری کر دیے، فرمایا میں موسیٰ کے معجزات کو سلام کرتا ہوں، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، میں اس معجزے کا انکار تو نہیں کرتا، مگر پتھر پانی کی علامت بھی تو ہوتا ہے، بہت سے چشمے ایسے ہیں پتھر سے بھی چل پڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اس کا انکار نہیں، اس کا رد نہیں، ان کی شان و عظمت کا رد نہیں، ان کی شان و عظمت کا انکار نہیں ہے۔ اور پانی کا بور کرتے ہوگے نا آپ، بور کرتے نیچے پتھر آنا شروع ہو جائے تو کیا علامت ہوتی ہے کہ پانی قریب، ہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر رہے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، تیری میری انگلی یہاں زخم لگے خون نکلے، تیری میری انگلی اس میں سے پسینے کا بدبودار جو ہے وہ اثرات نکلے، پسینے کے قطرات نکلے، بدبو نکلے، لیکن مصطفیٰ کے دست مبارک جس کے 5 انگلیوں سے مصطفیٰ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے، وہ 1500 صحابہ اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں۔ جناب حضرت جابر فرماتے ہیں، امام بخاری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں اگر 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے وہ پانی ان کو بھی کفایت کر جاتا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے، کہا یدِ بیضا حضرت موسیٰ ہاتھ بغل سے نکالتے روشن ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہوتا تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن ابی ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، حضرت اسید کے چہرے پر آپ نے اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت اسید کسی اندھیرے کمرے میں جاتے تھے تو وہ کمرہ اپنے چہرے کی روشنی سے چمکنے لگ جاتا تھا۔
میرے محبوب اتنے روشن تھے، اتنے چمکدار تھے، اتنے سراج منیر تھے، خود تو چمکتے تھے، کسی کو بھی ہاتھ پھیر دیتے تو اس کے چہرے میں بھی روشنی آ جایا کرتی تھی۔ ہاں دو صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ حاضر تھے، رات دیر تک بیٹھے رہے، اندھیری رات، بہت اندھیری رات، دیر ہو گئی، گھر جانا دور، مدینے سے باہر بستی کی طرف گھر تھا، کیسے جائیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی لی، اپنا دست مبارک مس کر دیا اور میں یہ چھڑی لے جاؤ، 10 ہاتھ آگے 10 ہاتھ پیچھے، یہ تمہارے روشنی کرتی چلی جائے گی۔ اور لکڑی کی بے جان چھڑی میں میرے محبوب اپنا دست مبارک لگا دے تو وہ بھی چمکنے لگ جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، یہ لکڑی چلتی گئی، جب دونوں صحابی ایک جگہ پر پہنچے، ایک کا ڈیرا ادھر کو تھا، ایک کا گھر ادھر کو تھا، اب دونوں نے جانا اور چھڑی کون اپنے پاس رکھے؟ ایک صحابی نے ایک اور چھڑی اٹھا کر وہ دست محبوب والی چھڑی سے اپنی چھڑی کو مس کیا۔ راوی کہتے ہیں ان کی چھڑی بھی چمکنے لگ گئی، وہ بھی روشن ہو گئی، یہ بھی روشنی میں گھر جا رہے، یہ بھی روشنی میں گھر پا رہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت سچ کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ تو مجدد بات فرمانے لگے کہ میرے مصطفیٰ تو کسی چھڑی پر ہاتھ رکھ دے، وہ چھڑی بھی روز دینے لگ جاتی ہے۔ ارے جناب موسیٰ کی عظمت کو سلام، مگر میرے مصطفیٰ کے کمال جیسا کمال کسی میں نہیں ہے۔ یہودی کہنے لگا واقعی ایسی بات ہے، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ پھر عیسائی کی طرف نظر کی، میں بول تو کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو خیرہ کر دیتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے تھے۔ ہاں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو معجزات کو سلام کرتے ہیں، مگر سن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں صفائی کر رہا تھا، ایک چھوٹی سی بچی آئی، آ کر کہنے لگی چچا ابو ہریرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کہاں ہے؟ آپ کے مبارک جوتے کدھر ہیں؟ میں نے اشارہ کیا، وہ بچی نعلین شریف کو جھاڑ کر اس کے نیچے لگی خاک جمع کرنے لگی، مٹی جمع کرنے لگی۔ میں بڑی حیرانگی سے اس دیکھنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بڑی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا کہ یہ تو فلاں یہودی کی بیٹی ہے، وہ یہودی کی بیٹی ہے۔ ہوا کیا؟ یہودی نبینا تھا، اندھا تھا، دل کا بھی اندھا، آنکھوں کا بھی اندھا تھا۔ یہودی گھر میں بیٹھا رو رہا، بیٹی پوچھتی ہے ابا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گیا ہوں، کئی ملکوں میں گیا ہوں، علاج آنکھ بڑی نہیں ہوتا، پر نہیں ملتی، بڑے علاج کروائے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے نسخے استعمال کیے ہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں آتی۔ وہ بچی کہنے لگی ابا اگر اجازت ہو تو ایک حکیم سے میں بھی دوائی لے کر آؤں۔ اس نے کہا بیٹی لیا، تیری نظر میں تو ایسا حکیم ہے؟ اب وہ بچی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتی ہے کہ چچا ابو ہریرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کہاں ہے؟ میں نے اشارہ کیا تو وہ نعلین کے نیچے لگی مٹی جو ہے وہ جھاڑ کر لے گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، یہ کر کیا رہی ہے؟ گھر گئی، باپ پوچھتا بیٹی آ گئی؟ کہا ہاں ابا آ گئی۔ دوائی مل گئی؟ ہاں ابا مل گئی۔ کہنے لگا بیٹی حکیم کیا کہتا تھا؟ کہنے لگی ابا کہتا تھا کہ پہلی سلائی لگا پھر تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور سرما بنا کے خاک نعلین اقدس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کی خاک کا سرما بنا کر وہ بچی نے اپنی باپ کی آنکھوں میں لگا دیا۔
راوی کہتے فوراً اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. میرے مجدد پاک فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو کھیارا کر دیتے. یہ کمال تو ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی نالین کے نیچے لگنے والی مٹی یہ آنکھیں عطا کر دیتی ہے. میرے مصطفیٰ کی نالین کے نیچے لگنے والی خاک یہ آنکھوں میں نور پیدا کر دیتی ہے. ایسا کمال. کلہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. ہم مردہ کبھی زندہ تھا تو مردہ ہوا ہے نا. مردہ زندہ تھا تو مر گیا, اس میں دوبارہ جان لوٹا دی. مردوں کو زندہ تو میرے غوث پاک نے کر دیا. یہ شان ہے خدمتگار ہوگی. سردار کا عالم کیا ہوگا. ٹھوکر مار کر میرے غوث نے ہزاروں سال پہلے کے مردے کو قبر سے زندہ برآمد کر دیا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر ان میں جان پیدا کر دی. میرے محبوب نے درختوں کو چلا دیا. میرے محبوب کے پاس آ کر درختوں نے رسالت کی گواہی دی. پتھر بولنے لگے. اور مردے میں جان پیدا کرنا کمال تو ہے لیکن یہ بات ہے کہ مردہ کبھی زندہ تھا تو مردہ ہوا. میرے مصطفیٰ نے پتھروں میں جان پیدا کر دی. پتھر مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتے نظر آئے. درخت بولتے نظر آئے. اس زمانے حنانہ ہجر رسول میں دھارے بھائے بات کر ہوتا نظر آیا. وہ محبوب جن کے بلانے پر پتھر بولے درخت چلے. وہ محبوب کتنے کمال والے ہیں. عیسائی کہنے کا واقعی ایسی بات ہے. فرمایا ایسا کمال کسی میں نہیں جیسا میرے مصطفیٰ میں ہے. پڑھ میں مسلمان ہو جا. عیسائی بھی مسلمان ہو گیا. پھر اس بستی والے کی طرف نظر کی. تو کیا کہتا ہے ہماری طرح کہیں ہے. تو کیا کہتا ہے ہمارے جیسے ہی ہیں. ارے تو سو جائے تیرا وضو ٹوٹ جائے مصطفیٰ کا وضو نہ ٹوٹے. تیرے یہاں بچے کی ولادت ہو تو ناپاکی لے کر آئے. مصطفیٰ کی ولادت پاکیزگی کے ساتھ. تیرا میرا بچہ پیدا ہو تو روئے اپنی جان کے لیے یا بھوک کے لیے. مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو سجدہ کرتے امت کے لیے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اطہر کو دے خوشبو میں لپٹا ہوا, آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا, اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے وہ کمال وہ رتبہ عطا کیا ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, لیکن کیا کریں اس دل کا جس دل کو اللہ تعالیٰ نے کج کر دیا, ٹیڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ٹیڑھا گیا. اللہ اس مرض کو اور بڑھاتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ادب عطا کرے, جس کو محبوب کی محبت عطا کرے, سورۃ الحجرات میں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں, اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے چن لیا. ادب کرنے والوں کے دل تقوی کے لیے, پرہیزگاری کے لیے چن لیے گئے. ادب کرنے والوں کے دل پرہیزگاری اور تقوی کے لیے چن لیے گئے. اور قرآن پاک نے واضح شروع میں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. کن کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے. اور تقوی کس کو ملتا ہے؟ یہ سورۃ الحجرات میں واضح کر دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ ہم لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے. تو تقوی ادب مصطفیٰ کے سبب نصیب ہوتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دل کا تقوی ہے. یہ دل کا اللہ کی نشانیاں, اللہ کی نشانیوں پر غور کرو. اللہ کی نیک بندی ولیہ کے قدم جہاں لگ جائے, صفا مروہ, اللہ ان کے بارے میں فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ.
بے شک صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تو وہ نشانیاں جو اللہ کے ولیوں کے قدم لگ جائیں، اللہ ان کو اپنی نشانیاں قرار دے دے، تو یہ نشانیاں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے کو دل کا تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرما چکا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو جس کو دل کا تقوی نصیب ہوگا اسی کو قرآن پاک سے ہدایت نصیب ہوگی، اسی کو قرآن پاک کی سمجھ آئے گی، اسی کو قرآن کا نور ملے گا۔ اور تقوی کسے ملے گا؟ جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے گا، تو اس کے دل کا تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا، دل کی پرہیزگاری بڑھتی چلی جائے گی، اس پر اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عظمت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانا، اس مقام کو سمجھا، انہوں نے تو ادب کیا، ادب کے ساتھ کبھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کے ساتھ عرض کرتے نظر آتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ کہا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، دیکھے کیسے؟ آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو بنا دیا گیا ہے، یعنی جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو بنا دیا گیا۔ اور کبھی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کے ساتھ تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں الصبح بدا من طلعتہ واللیل دجا من غفرتہ۔ اور کبھی امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان الفاظ کے ساتھ تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اور کبھی شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان الفاظ کے ساتھ تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ دوئی قصہ مختصر۔ اور کبھی میرے امام عاشقوں کے امام مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ان الفاظ کے ساتھ تعریف کرتے نظر آتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، دو جہان کی بہتریاں نہیں، یہ امان یہ دل و جان نہیں، وہ ہے کیا تو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جا فدا نواسے پہ جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان بس تمہارے لیے، زمین و مکہ تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، جہاں میں زمان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سماک و سمک سے ذکر نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے بھی ہے کہ ایسے بھی ہے یہ امن و امان تمہارے لیے، وہ دور کو جا سکر تو کیا کہ ایسے اللہ بھی دور رہا جہد سے برا مثال ملا یہ رفعت شاہ تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے لیے، یہ سمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرام روانہ کیے کہ اب نے زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ صدر ودا تمہارے لیے
لیے اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے کلیم و نجی، نزیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، ولی و علی، صلاح کی زبان تمہارے لیے اشارے سے چاہیے دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، چھپے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تمام میرے مصطفیٰ جن کی تعریف کرتے ہوئے عاشقوں کے امام کہتے ہیں وہ ہے کلام الہی من شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے ہمیں تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند راز ہے عرش ولی، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر تو راہ شفا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل دیا، تو ہی سرور ہر تو راہ شفا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، وہ مصطفیٰ جن کی تعریف میں سیدی اعلیٰ حضرت کبھی ان الفاظ کے ساتھ رقم دراز ہے، یا رسول اللہ میرے آقا میرے مولا میرے مولا، ہم نے قرآن پاک کو، ہم نے حدیث مبارکہ کو پڑھ کر سرکار کے اقوال کو، سرکار کی حدیث کو، صحابہ کے اقوال کو، حدیث کی تشریحات کو، قرآن کی تفسیروں کو پڑھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دست مبارک کے نیچے متحدیوں میں جان پیدا ہو جائے، جن کے بلانے پر پتھر بولنے لگے، اشاروں پر شان ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ آئے، جن کے بلانے پر چلنے لگ جائے، جانور قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے، جو مردہ ہڈیوں پر ہاتھ رکھے تو جان پیدا کر دے، جو نابینا پر لعاب دہن لگائے آنکھیں عطا کر دے، جو جلے جسم پر لعاب دہن لگائے شفا عطا کر دے، ٹوٹے بازو پر لعاب دہن لگائے شفا عطا کر دے، کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈال دے شفا عطا اور میٹھا کر دے، وہ مصطفیٰ جو مردہ ہڈیوں پر ہاتھ رکھے اس میں جان پیدا کر دے، حضرت جابر کے بچوں کو زندہ کر دے، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اتنا کمال عطا کیا، تو پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جنم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا، ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندے شیشوں میں چمکا، ہمارا نبی انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا، ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ولی ہے دلارا، ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے تاکہ وہ ہے پورے بحر کا جلوہ، ہمارا نبی آخر کا شب فروزہ ہوا پورے اول کا جلوہ، ہمارا نبی جس کی دو مود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوبن آب حیات ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا، ہمارا نبی جو کرسی کی تھی آج جابدیا جب سوئے حق سے ہارا، ہمارا نبی جبرائیل امی سدرہ پہ رہ گئے عرش اعظم پہ پہنچا، ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، کونین کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، اولاد کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، دیدار کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، اور ہم تو ہم ہیں دیکھو گے معاشر میں تو ہوگا نبیوں کا نعرہ، اے
غمگینو، اے پریشانو، اے دنیا کے غموں میں ڈوبے ہوئے مت غمزدہ رہو، مت پریشان رہنا، مت گھبرانا۔ اے مصطفیٰ کی محبت میں زندگیاں بسر کرنے والوں، اے سرکار کی سنت پر قربانیاں دینے والوں، لوگ تمہاری داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، مت گھبرانا، لوگ تمہاری امامے کا مذاق اڑائیں گے، مت گھبرانا، لوگ تمہاری غربت کا مذاق اڑائیں گے، مت گھبرانا، حلال روزی کماؤ، مصطفیٰ کی سنت پر چلو، شریعت کی زندگی گزر دو۔ اعلیٰ حضرت اشارت کرتے ہیں غمزدوں کو رضا مجھتا، یعنی خوشخبری، غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا سہارا، ہمارا سہارا، ہمارا سہارا۔ اور یہ میں خود نہیں کہتا، مشکات میں حدیث، صحت سیاستہ میں حدیث، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ اللہ فرمائے گا پیارے حبیب ارفع راسک، سر کو اٹھا، کل تسمع، پیارے تو بول تیری بات کو سنا جائے گا، سل تعطا، پیارے تو مانگ تجھے دیا جائے گا، واشفع تو شفع، پیارے حبیب تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ سونیا سر کو اٹھا، لوگ بھاگے پھرتے ہیں پریشان غمگین اپنی اپنی جان کی پرواہ میں، اور مصطفیٰ جن کے لیے اللہ نے فرمایا فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جنہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اگر اس کی تفسیر شروع ہو جائے تو 2-2.5 گھنٹے مقام محمود کو سمجھانے میں لگے کہ مقام محمود ہے کیا۔ وہ یہ سمجھ لے کائنات میں سب سے بلند رتبہ اللہ کے قرب خاص میں، اللہ کے قرب خاص میں عرش پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، عرش پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ لیکن یہ مقام محمود والے محبوب ہمارے لیے سجدے میں پڑے ہیں۔ اللہ اسے فضا 50,000 سالہ دن سورج سزا میل پر آگ برسا رہا ہے، لوگوں کو اپنی اپنی جان کے ملی، اور یہ زلفوں والے ایسے ہیں جنہیں اپنی جان کی نہیں اپنے غلام کی فکر لگی ہوئی۔ سجدے میں پڑے اللہ فرمائے گا، مشکات میں حدیث پیارے حبیب سر کو اٹھا، بول تو صحیح، سونیا بول تو صحیح، تیری بات کو سنا جائے گا۔ سل توڑتا، پیارے مانگ تو صحیح تجھے دیا جائے گا، مانگ تو صحیح، بات تو کر پیارے، بات تو کر۔ اس حدیث پر آپ غور کریں، غور کریں، ادائیں دیکھو محبوب اور محبوب، محبوب اٹھا، سر کو اٹھا، محبوب بات تو کر، بول تو صحیح کچھ، سونیا مانگ تو صحیح کچھ، مانگ تو صحیح۔ میرا قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے۔